علیکم یوٹیوب ساتھیوں، امید آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ساتھیوں، بہت سی ہندی کتاب اردو کتابوں کا تعارف دے چکا ہوں۔ جو آپ میرے ساتھ میرے ویڈیو کو لائک کریں اور دیکھ رہے ہیں، آپ کی شکر نوازی آپ کا بڑا احسان ہوگا، بڑی مہربانی ہے۔ پھر بھی میں گزارش کرتا چلوں گا کہ اگر ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیا کریں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اور آدھی ویڈیو دیکھنے کے لیے گزارش کرتا ہوں کہ آدھی ویڈیو کو دیکھ لو۔ تو ساتھیوں، یہ کتاب جو ہے چھوڑ آئے ہم وہ گلیاں، لیونگ لیفٹ بیہائنڈ، ساتھیوں یہ سید جمال الدین نقوی کی جو ہے ایک حصہ ہے سیاست کا، جو اس نے لیفٹ کی سیاست کی، کمیونسٹ پارٹی کی سیاست کی، اس کے حوالے سے یہ کتاب ہے۔ یہ ایک زندگی کا تہروں کو چھین لینے والے دائیں اور بائیں بازو کی سیاست کے تاریخ واہمے کی سرگزشت۔ ساتھیوں، یہ جو بھی سیاست میں اس کے ساتھ ہوا، یا جو بھی کمیونسٹ پارٹی یا دائیں بازو کی سیاست رہی، اس میں جو ہے اس نے کیا دیکھا، کیا محسوس کیا، سیاست میں کیا ہوا، اور پاکستان کی کمیونسٹ پارٹی اور سیاست میں سے کیا کیا واقعات ہوئے، اس پہ گہری نظر ڈالیے اور اچھا لکھا ہے۔ آئیے وقت کو دور کرتے ہوئے وہ جو ویڈیو کا کتاب کا تعارف کرانا چلوں۔ ساتھیوں، یہ لکھتا ہے کہ سرخوں کے سرخے، سید جمال الدین نقوی کا سیاسی سفر 4 طویل دہائیوں پر مشتمل ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے عام رکن سے لے کر پارٹی کے صف اول کے رہنما میں شامل ہونے کا یہ سفر پاکستان کی سیاسی تاریخی روایت کے عین مطابق پروفیسر جمال نقوی کے لیے پرصحبت رہا۔ انہیں ملکی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے کر 1954، 1972 اور 1980 کے بار بار گرفتار کیا جاتا، اور یوں ہی انہیں مجموعی طور پر تقریباً 8 برس پابند سلاسل رکھا گیا، اس میں 1 سال کی قید تنہائی بھی شامل ہے۔ تا وقتیہ انہیں 1977 اور 1988 کے تمام اقدار سے بری کر دیا گیا۔ سیاسی سفر کے مشکلات ان کی عزم کو روتی بھر بھی منزل نہ کر سکیں، لیکن کمیونسٹ پارٹی کے اندرونی سیاست اور پس پردہ محرکات نے پروفیسر جمال نقوی کو شدید دھچکا پہنچایا۔ یہ نام نہاد بایاں بازو ہی وہی تھا جو انہیں دغا دے گیا۔ جمال نقوی سوشلزم کی حقیقی روح مطابق ترقی پسند۔ ساتھیوں، یہ بات میں دہرانا چاہوں گا، یہ نام نہاد بایاں بازو وہی تھا جو انہیں دغا دے گیا۔ یہ الفاظ نوٹ کرنے کے لیے تھے۔ جمال نقوی سوشلزم کے حقیقی روح کے مطابق ترقی پسند تھے، مگر بائیں بازو کے کرتا دھرتا افراد نے انہیں مرتد قرار دے کر سیاست کو ہمیشہ کے لیے کھیرباد کرنے پر مجبور کیا۔ 1990 کے بائیں بازو کی سیاست دستے کش ہو جانے والے پروفیسر جمال الدین نقوی نے اس کتاب کے ذریعے نہ صرف ذاتی یادداشتیں پیش کی ہیں، بلکہ پاکستان کے بائیں بازو کی سیاست کی تاریخ بھی مرتب کی ہے۔ ساتھیوں، یہ الفاظ تھے کچھ کتاب کا اور تعارف کرانا چلوں۔ یہ کتاب آپ کو پوری سندھ اور پورے پاکستان میں آرام سے مل جائے گی، اور کوئی اتنی مہنگی بھی نہیں ہے، اور اتنی ریئر بھی نہ ملنے کی وجہ کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ کو اگر نہ ملے تو اس ادارے سے میں جو کو آپ کو دکھا رہا ہوں آرام سے لے سکتے ہیں، اس ادارے سے آپ منگوا سکتے ہیں، ڈاک کے ذریعے آپ کو مل جائے گی۔ ساتھیوں، یہ فہرست ہے جس ٹاپک پر سید جمال الدین نقوی نے لکھا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زبردست فہرست اور عنوان ہے جس کا اس نے قلم اٹھایا۔ اور مترجم کی طرف سے جو مترجم ہے کتاب کا ارشد محمود کی کتابیں آپ نے اور دیکھی ہوگی، جو خدا اور ایسے ہی نام سے کتابیں تھی۔ ارشد محمود بہت اچھا لکھنے والا ہے، اچھا لکھتا ہے، اور ان کی کتابیں بھی بہت پڑھی جاتی ہیں، لیکن اس کتاب کے بارے میں میں نے بھی نہیں پڑھی ہے، لیکن آپ کو تھوڑا سا تعریف کروانا چلوں گا۔ لیونگ دا لیفٹ بیہائنڈ کے چھپنے تک میں جمال نقوی صاحب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ 70 کی دہائی کا نصف تھا جب میرا کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ تعارف ہوا۔ اس سے قبل اسکول، کالج اور پنجاب یونیورسٹی کے تعلیمی مراحل کے دوران بائیں بازو کے نظریات کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ مطالعہ کے بے پایاں شوق ابتدائی عمر سے ہی لگ چکا تھا۔ سیالکوٹ شہر کی بات ہے، 70 کی دہائی کے آغاز سوشل کمیونسٹ فکر کے نوجوانوں کا ایک حلقہ بن چکا تھا۔ وہاں ڈاکٹر جمال تھے جو لاہور سے نئے ڈینٹل سرجن کی ڈگری لے کر آئے
آئے تھے میری ان کے ساتھ نظریاتی دوستی ہوگی. وہ ہم سے چند سال بڑے تھے اور کمیونسٹ پارٹی کے رکن تھے. ابھی ہمارے سیکھنے اور سمجھنے مطالعے کے دن تھے. تاریخ و مادیات اور نظریاتی مادہ کتابوں سے متعارف ہو رہے تھے. میں نظریاتی علمی فکری لحاظ سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا. ایک سینئر آدمی مہدی انور صاحب لاہور میں انکم ٹیکس ایڈوکیٹ کے پریکٹس کرتے تھے اور کمیونسٹ پارٹی روس نواز پنجاب کے سینئر رکن تھے. وہ سیالکوٹ ہمارے یہاں آیا کرتے. مجھے پارٹی کے براہ راست تقسیم کا پتہ نہ تھا. وہ سرخ پرچم ساتھ لاتے اور ہمیشہ پوشیدہ انداز سے دے جاتے تھے. اس زمانے میں مجھے بس اتنا ہی پتہ تھا کہ امام نازش پارٹی کے سربراہ ہیں. اگرچہ بعد میں اپنی عمر کے طویل عرصے تک ایک کمیونسٹ طور پر رہا لیکن پارٹی کے براہ راست تنظیم میں کبھی نہ آیا. حسن ناصر نذیر عباس جام ثاقب سبت حسن اور دیگر تمام ترقی پسند ادیب کو شاعروں نے ذہنی اور دلی واپس کی. رہی جمال نقوی صاحب کے ساتھ اچانک غائبانہ تعلق بنا اور جب ان کی زیر نظر کتاب مارکیٹ میں آتی ہے ایک کمیونسٹ مرتد کے سامنے آنے پر لیفٹ کے حلقوں کی شور سا برپا ہو جاتا ہے. اس سے قبل میں بھی اس طرح کی نظریاتی تبدیلی سے گزر چکا تھا اور بالکل اس طرح نتی پر پہنچ چکا تھا. گاہے بے گاہے کمیونزم اور مارکسزم کے فلسفہ اور فکر پر اپنی تنقیدی مضامین اس کا اظہار کرتا رہا جس کی وجہ سے کٹر کمیونسٹ کی طرف سے وہ ساری خطبات اور ناگوار رد عمل جو کچھ چکھ چکا تھا اس کا اب جمال نقوی صاحب کو سامنا تھا. جب میں نے یہ کتاب پڑھی تو بے حد متاثر ہوا. چونکہ میں عملی اور پارٹی کی سیاست سے باہر رہا اس لیے جب ان سب سے پتہ چلا کہ لوگوں پر کیسے قید و بند کے ظلم پاکستان میں ریاست اور حکومت کی طرف سے ان معصوم لوگوں پر ڈھائے گئے. تاریخ راہوں میں مرنے والوں کی تاریخ کوٹھڑیوں میں اذیت سہنے کی ہوش رہا کہانیاں پڑھنے میں ملی اور پھر زندگی بھر کی آبلا پا سفر کے بعد پتہ چلا کہ ہم محض ایک شراب کے پیچھے پاگل بن کر دوڑتے چلے جا رہے تھے. ساتھیوں اس بات سے متفق نہیں ہوں. سب کس کا اپنا اپنا نظریہ ہے. یہ بھی ہے کہ دوسری طرف کا تجربے سے قائم شدہ رائے کے برخلاف کسی سند کے بنا پر قائم کردی رائے تھا. میں ساری زندگی اس بات پر لڑتا رہا کہ زندگی اور اس کے ہر پہلو کے بارے میں میری اپروچ عقیدہ پرستانہ نہیں ہوگی. ساتھیوں ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے. یہ سید جمال نقوی کی سیاسی آپ بیتی کہیے سیاسی یادیں کہیں یہ ہے بہت اچھی کتاب ہے. اگر لیفٹ کی سیاست آپ دلچسپی رکھتے ہیں اور سید جمال الدین نقوی کو جانتے ہیں ان کی سیاست کو جانتے ہیں تو یہ کتاب آپ کے لیے. اور ایک دوسری کتاب ہے یہ بھی میں نے منگوائی ہے لیکن یہ مجھے ابھی پلے نہیں پڑ رہی. عنوان تو اچھا تھا اچھا تھا آزاد خیالی کی عالمی روایت لیکن اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے اس کتاب کے بارے میں. ابھی آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا شکریہ.